تو دوستو عمرہ کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میقات پہ یا میقات کے پہلے احرام کو باندھنا اور عمرے کی نیت کرنا۔ اب احرام کے حوالے سے آپ کچھ باتیں یہ جان لیں کہ جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ 2 وائٹ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ان اسٹچڈ ہونے چاہیے، سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ جو اوپر والا کپڑا ہے اس کو ردا بولتے ہیں، جو نیچے والا کپڑا ہے جس کو ہم نیچے پہنتے ہیں اس کو ہم ازار کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف احرام کے کپڑے ہیں۔ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد سے اگر آپ عمرے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور آپ پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ اس پابندیوں کو آپ کو نبھانا ہوتا ہے، وہ غلطیاں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سپوز انڈیا سے آ رہے ہیں، فلائٹ سے آ رہے ہیں، جو میقات ہے وہ آپ کے راستے میں ہی پڑے گا، لینڈ ہونے سے پہلے راستے میں ہی میقات پڑے گا۔ تو جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ احرام کو پہنے کہاں سے؟ یا تو آپ احرام کو اپنے گھر سے پہن سکتے ہیں، یا تو ایئرپورٹ پہ پہن سکتے ہیں، یا پھر فلائٹ سے بھی کچھ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ وہاں پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ آپ جا کر کے اپنے احرام کو باندھ سکتے ہیں، لیکن کچھ فلائٹس میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا پہلے پہنچیں اور ایئرپورٹ پہ ہی جا کر کے اپنا احرام وہاں پہ باندھیں، کیونکہ آپ جب عمرے کو نکلتے ہیں تو سارے آپ کے ساتھ دوست احباب، سب سے ملنا جلنا یہ سب ہوتا ہے، اس میں آپ کمفرٹیبل بھی نہیں رہتے ہیں، اور سب سے ملنا ہوتا ہے اس میں بیزی بھی رہتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایئرپورٹ تھوڑا سا وقت پہلے پہنچیں، اور ایئرپورٹ پہنچ کر کے وہاں پہ آپ احرام کی حالت میں آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ یا تو آپ عمرے کی نیت وہاں ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، یا تو میقات کے پہلے پائلٹ جو ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، جو بھی حاجی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے عمرے کی نیت کر لیں۔ تو یا تو آپ اس کے پہلے عمرے کی نیت کر لیں، یا تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی جب آپ احرام پہن رہے ہیں تو وہاں پہ آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ احرام کے ساتھ جو آپ سلیپر پہنیں گے وہ سلیپر کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کے پیر کا زیادہ تر حصہ کھلا ہو، دکھ سکے، اور وہ آپ کا ٹخنا نہ ڈھکتا ہو۔ اور عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کچھ بھی پہن سکتی ہیں۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو اپنے نیلز ہیں، نیلز کو کٹ کر لیجئے، آپ باڈی کے جو بھی انوانٹیڈ ہیئرز ہیں ان کو ریموو کر لیجئے، اچھے سے غسل کریں، وضو کریں، اور میقات پہ یا میقات کے پہلے آپ احرام کو باندھیں۔ اور یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام نہیں آتا ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ وہاں پہ احرام باندھنے کا طریقہ دیکھیے۔ ایک چادر لے لیں، پہلی چادر، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ اس طرح سے پہلی چادر جو ہے، یہ پہلی چادر، اور یہ دوسری، یہ پہلی چادر کو تھوڑا زیادہ لے لیں، اس طرح سے پہلی چادر کو زیادہ لے لیں، پھر اس طرح سے پیچھے جائیں، اس طرح سے یہاں تک جائیں، پھر اس طرح سے لپیٹیں، پھر اس طرح سے، پھر یہ اس طرح سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے یہ چادر، نیچے کی چادر بننے کا طریقہ۔ اب اسی طرح سے اوپر کی چادر بھی اسی طرح سے ڈال دیں، یہ اندر کا اس طرح سے لے لیں یہاں پر، اور یہ اوپر سے اس طرح سے اوڑھ دیں۔ یاد رکھیے اس کا سرا یہاں پر آئے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا احرام نہیں اترے گا۔ یہ اس طرح سے طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے۔ احرام باندھنے کے بعد اب 2 رکعت نفل احرام کی پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے۔ سر پر اس وقت اس طرح سے باندھے، یا ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے، نیت پلین میں باندھے۔ عمرہ کرنے کی نیت، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا، نویت العمرہ واحرمت بھا للہ تعالی۔ اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ اور عورتیں آہستہ سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ، ہم جدہ
پہنچ گئے ہیں۔ پھر بس کے ذریعے سے آپ کو مکہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ راستے میں خوب کثرت سے لبیک پڑھیں۔ جیسے ہی شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی قرارا ورزقنی فیہا رزقا حلالا۔ کے بعد سے آپ پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ کام جو آپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے باڈی کے کسی بال کو نہ توڑ سکتے ہیں، نہ شیو کر سکتے ہیں، آپ اپنے ناخن کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ عطر نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے ہیں، اور احرام کو چینج کر کے آپ کوئی اور کپڑا آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ جو بھی شادی کے پروپوزل وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان کاموں کو نہیں کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے جان بوجھ کر کے ایک چینٹی، مچھر یا مکھی کچھ بھی آپ کسی بھی چیز کو نہیں مار سکتے ہیں۔ تو ان سب پابندیوں کو احتیاط رکھنا چاہیے، ان سب چیزوں سے۔ اب ہوٹل سے ہم لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تو یہاں پر سے آپ کو کعبہ دکھائی دے گا۔ جب پہلی نظر آپ کی کعبے پر پڑے تو یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ میری موت تک ہر دعا قبول فرما۔ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اب ہم ملک عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہو اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتیک۔ پھر اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر آپ اعتکاف کی نیت نہ کریں گے تو آپ پر آب زمزم پینا اور مسجد میں سونا ناجائز ہو جائے گا۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عمرے کا طریقہ کرنے سے پہلے دیکھیے، نیت باندھنے سے پہلے وہاں پر حجر اسود ہے، حجر اسود کی طرف دیکھیے، وہاں پر حجر اسود ہے، اور اس کے ٹھیک سامنے ہی گرین لائٹ ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین لائٹ ہے۔ تو اس کے سیدھ میں تھوڑی سی سیدھ میں اس طرح سے ٹھہرے، آپ لوگ اس طرح سے ٹھہرے، پھر ناظرین اب ہم بیت اللہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد ثواب کی نیت سے حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ناظرین طواف کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے طواف نفل، طواف قدوم، طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف وداع۔ یہ 4 قسم کے طواف ہوتے ہیں۔ طواف نفل یہ احرام باندھے بغیر عام لباس میں بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے حج یا عمرے کے علاوہ کسی بھی وقت طواف کرنا یہ طواف نفل کہلاتا ہے۔ طواف قدوم جب حاجی میقات سے احرام باندھ کر، خواہ وہ مدینے سے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر آ رہا ہے یا وہ اپنے ملک سے یعنی کسی سفر کے دوران میں حج سے جب وہ جہاز میں بیٹھ کر بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے، تو اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یعنی میقات سے جو ہم احرام باندھ کر آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت یہ 10 ذی الحجہ کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے، وہ جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے
ادا کیا جانے والا جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ابھی ہم میقات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے طواف قدوم کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، طواف قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباء کرنا پڑے گا، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کرنا پڑے گا۔ مردوں کو چاہیے کہ طواف قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کیفیت کو ناظرین استباء کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف طواف قدوم میں ثابت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف طواف قدوم میں کرنا ہے، نہ طواف زیارہ میں کرنا ہے، نہ طواف وداع میں کرنا ہے، اور نفل طواف میں تو آپ ویسے ہی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے ناظرین کہ اسے صرف 7 چکروں تک برقرار رکھنا سنت ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استباء کر دیتے ہیں، اپنے کندھے کو ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا ضروری ہے۔ استباء کرنے کے لیے آپ کو اپنا دانا ہاتھ یعنی اپنا دایاں ہاتھ اور یہ کندھا ننگا کرنا پڑے گا، اور یہ چادر اس طرح کر کر اپنا سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے، جو طواف قدوم کے وقت میں ہمارے لیے کرنا لازم ہے۔ ناظرین، طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے یا کسی لاٹھی یا لکڑی سے اس کو چھونے اور اس کو چومنے یا صرف اس کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرنے سے کرنی چاہیے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت سر کو کچھ جھکانا مسنون عمل ہے۔ ناظرین، اگر حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو پھر طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کریں، جس کی پہچان کے لیے آپ کے سامنے وہاں پر دیوار پر سبز لائٹ روشن ہے۔ حجر اسود کی یہ بالکل سامنے کی علامت ہے، اور اس سبز لائٹ سے طواف کا آغاز اور اسی پر اختتام کریں۔ خیال رہے، رش اور بھیڑ میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور باقی حاجی بھی اس تکلیف کا سامنا کریں گے۔ ایسی صورت میں صرف دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ یاد رہے، ایسی صورت میں ہاتھ کو چومنا درست نہیں ہے، یعنی آپ صرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے بسم اللہ بھی کہا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نیت کریں، یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک حجر اسود کے سامنے ہو جائیں، پھر اس طرح سے سلام کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر اس طرح سے مرد حضرات رمل کریں، رمل اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کرنے کو پہلوان کی چال چلے، ایسا 3 چکر مرد حضرات رمل کریں۔ عورت کو رمل نہیں ہے، عورت نارمل چلے۔ مرد حضرات 3 چکر رمل کریں، پھر اسی طرح سے 4 چکر ایسے ہی نارمل چلے۔ یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے۔ 7 چکر ہونے کے بعد 8ویں بار استلام کریں، اس طرح سے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام۔ 7 چکر ہونے کے بعد 8ویں بار استلام کریں، اس طرح سے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر جب ہم رکن یمانی کی طرف پہنچے، رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں پر 70,000 فرشتے دعا کے لیے آمین کہتے رہتے ہیں۔ وہاں پر آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھیے۔ پہلے چکر میں بھی پڑھیے، دوسرے میں بھی پڑھیے، 7 چکر میں بھی یہ دعا پڑھیے۔ تو ابھی تک ہم نے سب سے پہلے نیت کی تھی عمرہ کی، پھر اس کے بعد استلام اشارہ استلام کیا تھا،
پھر اس کے بعد ہم طواف کرنا شروع کر دیے، رمل کرنا شروع کر دیے۔ رمل میں یاد رکھیے طواف کرتے وقت دعائیں پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ پھر اس کے بعد طواف کرتے کرتے ہم نے رکن یمانی پر پہنچے۔ رکن یمانی پر ہم نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھا۔ پھر حجر اسود کی طرف آئے، پھر استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، رمل کیا، دوسرا رمل اور تیسرا رمل ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے استلام کیا، اسی طرح سے چوتھا نارمل چلے، پانچواں چکر ہو گیا، چھٹا ہو گیا، ساتواں ہو گیا، 7 چکر ہو گئے۔ اب 8واں استلام بھی کیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد 8 استلام ہونے کے بعد اس طرح سے جو ہم نے استباح کیا تھا تو اس طرح سے چادر اوڑھ لیں۔ اوڑھنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں۔ اب ہم مقام ابراہیم کے پاس آ گئے ہیں۔ اب پڑھیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف نماز اس کے نزدیک ادا کریں۔ اگر جگہ میسر نہ ہو تو کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ پھر دعائیں کیجیے۔ پھر ملتزم پر آئیں اور دعا کیجیے۔ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ پھر آب زمزم پیے، کعبے کی طرف رخ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور یا اللہ مجھے ہر بیماری سے حفاظت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ الحمدللہ لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں الحمدللہ۔ خوب پیٹ بھر کر پیئیں آب زمزم۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے بعد صحیح کرنے کی جگہ جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے صحیح کرنے کی جگہ۔ پھر صحیح کرنے سے پہلے اور ایک استلام کرنا ضروری ہے، استلام یا استلام اشارہ۔ تو اس طرح پہلے جس طرح سے ہم نے کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب ہم صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں صفا مسجد کے باہر ہے۔ جب بھی باہر جائیں تو الٹا پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اب ہم صفا کی طرف آ گئے، یہاں پر خوب دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد نیت کریں، یا اللہ میں صحیح کے لیے صفا اور مروہ کی 7 چکر لگاتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان اور قبول فرما۔ ناظرین، اب ہم نے صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح حج اور عمرے کا رکن ہے اور اس کے بغیر عمرہ اور حج ادا نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں حدیث نمبر 447، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر صحیح فرض کر دی گئی ہے، لہٰذا صحیح کرو۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں ہم نے چکر لگانے ہیں۔ صفا کے قریب پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان خوب جاننے والا ہے۔ میں اس چیز کی ابتدا کرتا ہوں
جس کے ساتھ اللہ نے ابتدا کی ہے۔ ناظرین، اب ہم صحیح کریں گے اور صفا سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور صفا سے مروہ تک جائیں گے، پھر مروہ سے صفا تک جائیں گے، پھر صفا سے مروہ، اس طرح ہم اپنے 7 چکر پورے کریں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ ہوتا ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ صفا پر چڑھنے کی کوشش کریں گے اور صفا کے یعنی اس طرح صفا کے پر چڑھنے کی کوشش کریں گے کہ بیت اللہ نظر آ جائے۔ اگر نہیں نظر آتا تو ٹھیک ہے، کیونکہ حدود حرم کچھ اس طریقے سے بنا دی گئی ہیں کہ اب وہاں پر کام بھی جاری ہے، تو جس کی بنا پر بہت سارے مواقعوں پر ہم صفا اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور صفا پر آپ پہنچ کر وہاں پر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی۔ اس موقع پر ناظرین، جو آپ نے یہ دعا آپ نے سن لی، اس دعا کے بعد آپ اس موقع پر اپنے لیے بھی مزید دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اور پھر صفا سے مروہ کے درمیان میں آپ صحیح کا آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، اس میں ہم ایک اور کام بھی کہ اس دوران میں آپ اپنی جو الفاظ میں آپ دعائیں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان میں اور مروہ اور صفا کے درمیان میں کچھ سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں، جہاں پر حاجی کو تیز تیز تھوڑا سا چلنا اور بھاگنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حکم ہے، تو مرد اس سبز لائٹ کے دوران میں ذرا سا تیز چلیں گے یا تھوڑی سی دوڑ لگائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم صفا سے مروہ پہلا چکر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ سبز لائٹ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں دور اینڈ ہوتی ہے۔ یہ سبز لائٹ سے مرد حضرات کو دوڑنا ہے اور عورت کو نہیں دوڑنا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین، تو یہاں پر اینڈ ہوتا ہے دوڑنا۔ اس طرح سے دوڑے، دوڑتے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، پھر آگے کی طرف چلیں۔ اب ہم مروہ کی طرف آ گئے ہیں، 1 چکر کمپلیٹ، پھر اسی طرح سے مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے، پھر صفا سے مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف، پھر صفا سے مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف اور صفا سے لاسٹ میں آخر مروہ کی طرف۔ اس طرح ہمارے 7 چکر یہاں پر مروہ پر ختم ہوتے ہیں۔ ہر وقت صفا اور مروہ کے وقت دعائیں کرتے رہیں، اور جب سبز لائٹ صفا کی طرف آئے اور مروہ کی طرف بھی سبز لائٹ آئے گی، جب مرد حضرات وہاں پر دوڑے اور اس وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ پھر طاف میں آ کر 2 رکعت صحیح کی نفل نماز ادا کریں، پھر آخر میں حلق کریں یا تقصیر کریں۔ تقصیر یعنی 1 پورے سے زیادہ کاٹنا رہتا ہے، تو یہ حلق کرنا بہت ہی افضل ہے۔ حلق کرتے وقت یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے عمرہ کیا تھا، یا اللہ میرے ایک بال کے برابر نیکی عطا کرنا۔ الحمدللہ حلق ہو گیا، لیکن اسلامی بہنیں یاد رکھیں وہ صرف تقصیر کرائیں، یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چوٹیاں اس طرح سے سامنے لے لیں، پھر 1 پورا یا 1 پورے سے زائد کینچی سے کٹ کر دیں۔ مبارک ہو، ہمارا عمرہ سنت کے حساب سے پورا ہو۔